اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت تمام مؤمنین اور مؤمنات کو تسلیت عرض کرتے ہیں، خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے مصائب در حقیقت اسی دن سے آغاز ہو گئے تھے جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہو چکی تھی۔ اسی لمحے سے ان مصائب کا آغاز ہو چکا تھا، کیونکہ جو ایونٹس اور حوادث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد رونما ہوئے، ثقیفہ کا اہم ترین حادثہ جس نے امت مسلمہ اور مسلمانوں کا ڈائریکشن بالکل منحرف کر دیا، ڈیویٹ کر دیا مسلمانوں کو صراط مستقیم سے، انہی لمحات سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے اگر آپ مطالعہ کریں تو مصائب کا آغاز ہو جاتا ہے۔ میں کچھ ایونٹس آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس کے بعد ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کس طرح خواتین کے لیے، آج 2023 کی خواتین کے لیے ایک رول ماڈل بن سکتی ہیں، کیونکہ ہر زمانے کے لیے حضرت زہرا جو کہ ام المؤمنین سیدۃ النساء العالمین ہے، قطعاً اسوہ ہیں، کیونکہ حجت ہیں، معصوم ہیں۔ اگر وہ معصوم نہ ہوتی، حجت خدا نہ ہوتی، ان کی سنت ہمارے لیے حجت نہ ہوتی، تو وہ ہمارے لیے رول ماڈل اس لیول پہ نہ ہوتی، لیکن معصوم ہے، حجت خدا ہے، ان کا ہر عمل نہ فقط خواتین کے لیے بلکہ مرد حضرات کے لیے بھی رول ماڈل شمار ہوتا ہے۔ کچھ ایونٹس پہلے آپ کی خدمت میں 5 یا 10 منٹ میں پیش کروں گا کہ ہوا کیا، اور پھر ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان ایونٹس کے اندر آپ دیکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فلی ایکٹیو ہیں، مکمل فعال ہیں۔ عجیب ہے، ایک عورت جو کہ مکمل فعال، ایونٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر ہم نتیجہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، سب سے 28 صفر کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدن مطہر کے لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس تدفین کے مراسم اور غسل و کفن کے مراسم میں مصروف تھے، وہاں پر آپ دیکھیں ثقیفہ کے اندر جناب ابو بکر، جناب عمر اور دیگر جو افراد تھے، اصحاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، وہ خلیفہ چننے میں مصروف تھے۔ اب یہ اس قدر اہم واقعہ ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، اگرچہ کچھ ثقیفہ کے کچھ جو سب سٹوریز ہیں، سب قصے ہیں، وہ سینسرشپ کے ساتھ اہل سنت کے مورخین نے نقل کیے ہیں۔ شیعہ کتابوں میں مفصل آیا ہے، کیونکہ شیعہ اہل تشیع کے جو ہسٹورینز ہیں انہوں نے سینسرشپ کے ساتھ یہ کام نہیں کیا ہے، انہوں نے حق بات بیان کی، جو تاریخ میں رونما ہوا ہے وہ اپنی کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے۔ لیکن میں یہاں پر اس ویڈیو بنانے کا مقصد ثقیفہ کے ماجرے کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ 28 صفر کے فوراً بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی کیا ایکٹیویٹیز تھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں آج کیا کرنا ہے۔ خصوصاً خواتین کے لیے ہم اس سیشن کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھیں 28 صفر کے بعد جو پہلا ہفتہ ہے، یعنی 29 صفر سے لے کر 5 ربیع الاول تک، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، امیر المؤمنین علی علیہ السلام، ان کو معلوم ہے کہ وہاں ثقیفہ میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ امیر المؤمنین کو خبر پہنچ چکی تھی کہ ثقیفہ میں جناب ابو بکر، جناب عمر اور جو دیگر مہاجرین و انصار ہیں وہ کس چیز کی میٹنگ فرما رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر آپ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو 3 ربیع الاول، 3 ربیع الاول، 4 اور 5 ربیع الاول کو امام علی علیہ السلام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سمیت
مرکب پر سوار ہوتے ہیں، یعنی حضرت زہرا کو امام علی مرکب پر سوار کرتے ہیں، حسنین کو بھی، اور ایک ایک صحابی کے گھر پہ جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تمام صحابیوں سے ایک ایک صحابی کے گھر پہ جا کے یہ سوال پوچھتی ہیں کہ کیا تم غدیر کا اعلان بھول چکے ہو؟ کیا تم نے غدیر میں نہیں سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ 1 گھنٹے کا خطبہ تم نے مشاہدہ نہیں کیا؟ اس کو نہیں سنا تم نے کہ جس خطبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہ علی جس کے ساتھ میں آئی ہوں یہ تمہارا ولی ہے، یہ تمہارا خلیفہ ہے، اس کو حکومت کا حق حاصل ہے، نہ کہ کسی اور کو۔ کیا تم نے یہ اعلان نہیں سنا؟ اگر تم نے یہ اعلان سنا ہے تو تم اگلے دن اس ٹائم پر، اس ڈیٹ پر، اس موقع پر اور اس لوکیشن پر تم آ جاؤ، تاکہ ہم کوئی فیصلہ کر سکیں کہ سقیفہ، اہل سقیفہ کے خلاف ہمیں کیا کرنا ہے۔ انہوں نے جو خلافت امام علی کو غصب کیا ہے، ہمیں اب یہاں پر کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے۔ یہ دعوت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک ایک صحابی کے گھر پہ جا کر شب و روز، ایسا نہیں ہے کہ مثلا میں نے ابھی آپ کو کہا نا 3 ربیع الاول، 4 اور 5 ربیع الاول کو، ایسا نہیں کہ ان 3 دنوں میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ امام علی اور حسنین علیہ السلام کے ساتھ مثلا شام 5 بجے کے بعد یہ ایکٹیویٹی انجام، نہیں، صبح سے لے کر رات تک 24 آورز تقریباً ایک ایک صحابی کے گھر پہ جا کر انہوں نے یہ دعوت دی۔ سوال، کتنے اصحاب نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جو کہ دختر رسول ہیں، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس چیز سے زہرا راضی ہے اس سے میں راضی ہوں، اور جس سے میں راضی ہوں خدا اس سے راضی ہے۔ اب یہ حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ دیکھیں کتنے اصحاب نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی دعوت پر لبیک کا؟ صرف 4 اصحاب نے، صرف 4 صحابہ نے۔ کون؟ حضرت سلمان، حضرت ابو ذر، حضرت مقداد، اور اگر مجھے تردید نہ ہو تو حضرت عمار نے۔ ان 4 صحابیوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی دعوت پر لبیک کہا۔ اب یہ سچویشن ہے اس زمانے کی، ایک طرف سے وہاں پر جناب ابو بکر مسند خلافت کو انہوں نے غصب کیا ہے، دوسری طرف سے جناب عمر وہ جناب ابو بکر کی بیعت کے لیے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، کوششوں میں مصروف ہیں، جبکہ یہ تو وہ صحابی ہیں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر جنہوں نے امام علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی روز غدیر۔ روز غدیر کا ماجرا یہ تھا کہ جب امام علی علیہ السلام کی ولایت اور حکومت اور خلافت کا اعلان ہوا تو 3 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بیعت اور ایلیجنس کی سیریمنی رکھی تھی۔ 3 دن لوگوں نے، مسلمانوں نے امام علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ دوسری طرف سے کنہوں نے بیعت کی؟ ایک تو تمام میل اور مرد صحابیوں نے، مسلمانوں نے، دوسری طرف سے نبی اکرم نے انہی ایام غدیر میں ایک سیپریٹ اوکیزن رکھا، سیپریٹ مراسم رکھے خواتین کے لیے، وہ مسلمان خواتین، تاکہ وہ آئیں اور حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں۔ البتہ وہ بیعت کا طریقہ کار کیا تھا کہ وہ مثلا پانی کے اس میں ہاتھ رکھ کے اور بیعت، نہ کہ ڈائریکٹ امام علی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اوکے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، صرف 4 اصحاب نے ایکسپٹ کیا اس دعوت کو لبیک کا۔ اب یہ 5 ربیع الاول تک، یعنی 29 صفر سے 5 ربیع الاول تک، یہ ایک طرف سے اصحاب سقیفہ وہ سقیفہ میں حضرت ابو بکر کی بیعت میں مصروف ہیں، دوسری طرف سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ امام علی علیہ السلام کی بیعت اور بیعت لینے میں مصروف ہیں۔ عجیب ہے، حق کہاں پر ہے یہ آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے، حدیث آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ دوسری طرف سے اب آئیں 5 ربیع الاول کے بعد، 5 ربیع الاول کے بعد جو ماجرا پیش آتا ہے، یعنی 6 اور 6 ربیع الاول سے لے کر ربیع الثانی کے آخر تک،
عجیب مصائب کے ایام ہیں، البتہ وہ بھی مصائب کے ایام تھے، یعنی ایام فاطمیہ وہ ایام نہیں ہے جس میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. ایام فاطمیہ یعنی وہ ایام جو کہ 28 صفر کے فوراً بعد جن کا آغاز ہو جاتا ہے، کیونکہ ایام فاطمیہ وہ ایام ہے کہ جس میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ مسلسل مصروف ہیں، پولیٹیکلی مصروف ہیں، سوسائٹلی اور معاشرتی طور پر مصروف اور مشغول اور ایکٹیو ہیں اپنے ولی زمان کی بیعت لینے کے لیے تمام سوسائٹی سے. تو ایام فاطمیہ فقط ایک ہفتہ نہیں ہے، فقط ایک مہینہ نہیں ہے، بلکہ ایام فاطمیہ 29 صفر سے لے کر 20 جمادی الثانی تک ہے. اگر ہم ولادت کو بھی شمار کر لیں تو یہ سب 2-3 مہینہ ایام فاطمیہ ہیں. اب 6 ربیع الاول کے بعد کیا ہوا؟ 6 ربیع الاول کے بعد فدق کے غصب کا ماجرا پیش آتا ہے. فدق جو کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ذاتی پراپرٹی تھی، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدیہ دیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو، اس کو خلفاء نے یعنی خلفائے غاصبین نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے چھینا. باقاعدہ جو ورکرز سے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے تحت کام کر رہے تھے ان سب کو نکالا فدق سے، اور وہ پوری پراپرٹی چھین لی تاکہ اپنی حکومت کو بالآخر چلانے کے لیے اقتصادی اور مالیات اور اکنامک نظام کی ضرورت ہے، ایک بیک اپ فائنانس کی ضرورت ہے. اور فدق وہ فائنینشل بیک اپ تھا جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے امام علی علیہ السلام کی حکومت کے لیے، حسنین کی حکومت کے لیے اور امام مہدی علیہ السلام کی حکومت تک کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، کہ یہ اسے غصب کیا گیا خلیفہ اول اور بالآخر خلیفہ دوم کی جانب سے. پھر یہاں پر آپ دیکھیں جب فدق کا ماجرا یہ پیش آیا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ انہوں نے فدق کی زمین بھی ہم سے لے لی ہے. آپ دیکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ احتجاج کیا، کہ ان احتجاجات میں سے ایک معروف ترین احتجاج وہ احتجاج ہے، وہ پروٹیسٹ ہے جس میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے وہ خطبہ معروف جس کو خطبہ فدقیہ کہا جاتا ہے وہ بیان کیا، جو کہ علماء فرماتے ہیں کہ ایسا خطبہ ہے کہ جو نہج البلاغہ کے خطبات سے کم خطبہ نہیں ہے فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے، اور دوسری طرف سے جو معارف بیان کیے ہیں. حتیٰ بعض علماء یہ کہتے ہیں یہ نام غلط دیا گیا ہے کہ اسے خطبہ فدقیہ نہیں، یہ خطبہ فدقیہ صرف فدق کا خطبہ نہیں ہے، اس میں سے فدق کا ماجرا حضرت زہرا نے بیان نہیں کیا ہے، بلکہ آپ اول خطبہ سے لے کر آپ دیکھیں تو دین کا سسٹم بیان کیا ہے. دین کا جو سسٹمیٹک سٹرکچر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امپلیمنٹ کیا تھا معاشرے کے لیے، اور وہ سٹرکچر اور وہ نظام اور وہ سسٹم جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں امپلیمنٹ کرنا تھا ان کی رحلت کے بعد، وہ سب بیان کیا. اسی خطبے کے اندر ایک عجیب جملہ موجود ہے. وہ عجیب جملہ یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اگر تم امامت کے نظام کو اپناؤ تو امامت کے نظام کے تحت آنے کا مطلب یہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ پھر معاشرے کے اندر کوئی تفرقہ ایجاد نہیں ہوگا، کوئی فرقہ پرستی ایجاد نہیں ہوگی، لوگ فرقوں میں نہیں بٹیں گے. یہ جو بعض اہل سنت کے اسکالرز آج کہتے ہیں کہ شیعہ فرقہ ہے، سنی فرقہ ہے، اور شیعہ کا فرقہ جو ہے وہ غدیر کے بعد وجود میں آیا، سنی کا فرقہ جو ہے وہ بعد میں وجود نہیں. میرے بھائی، شیعہ میں نے پہلے بھی کہا تھا شیعہ فرقہ نہیں ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ مکتب تشیع کی نمائندہ ہیں، وہ مکتب تشیع کہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں جس کی بنیاد ڈالی کہ اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہم الفائزون. اور پھر آپ
امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام سے اور امام مہدی علیہ السلام تک تقریباً تمام ائمہ کی حدیثوں میں آپ دیکھیں شیعتی 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 کے کتنے الفاظ ہیں کہ ہمارے شیعوں کی یہ خصوصیات ہیں، ہمارے شیعوں کی یہ کوالٹیز ہیں. تو اگر شیعہ فرقہ ہوتا تو نعوذ باللہ، یہ تو امام صادق علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام جب شیعتی شیعتی کہہ رہے ہیں، یہ تو خدا نہ خاصہ فرقہ سازی میں مصروف ہے ہمارے ائمہ، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. وہ مکتب تشیع کی نمائندگی کر رہے ہیں. شیعہ یعنی مکتب آف اسلام، مذہب آف اسلام. اب اس کے بارے میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے فدق کے بارے میں آپ دیکھیں احتجاج کیا. اس کے بعد ایک ایسا ماجرا پیش آتا ہے جو کہ انتہائی دردناک ہے. افسوس اس زمانے کے اصحاب کے اوپر، بعض اصحاب کے اوپر البتہ، کہ جنہوں نے فقط صرف تماشا کیا اس ماجرے کو، اور بعض اصحاب نے تو شرکت بھی کی اس ماجرا کے اندر. کون سا ماجرا؟ وہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پر ہجوم کا ماجرا. کہ یہ ہجوم تاریخ میں موجود ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پر آنا یہ ایک دفعہ پیش نہیں آیا. یعنی جناب عمر نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ آ کر جو کہ بیت النبوہ ہے، وہ گھر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 مہینے لگاتار آتے رہے. جب بھی سفر سے آتے سب سے پہلے اس گھر پہ جاتے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. بیت النبوہ پر آ کر بعض اصحاب کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر امام علی علیہ السلام کو دھمکی دیتے. امام علی علیہ السلام گھر کے اندر موجود تھے اپنے بعض اصحاب کے ساتھ، جس میں مقداد شامل تھے، حضرت مقداد، حضرت عمار، حضرت ابو ذر، حضرت سلمان، کیونکہ یہ سقیفہ کے خلاف تھے. یہ امام علی علیہ السلام کی یہ ان کو غدیر کا ماجرا یاد تھا، انہوں نے لبیک کہی دی. چونکہ اب یہ پورا اب یہاں سوال ہے، کیوں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سامنے آئیں، دروازے پر آئیں؟ کیوں امام علی علیہ السلام کو آنے نہیں دیا حضرت زہرا نے؟ اس کا ایک جواب میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا ایک جواب یہ کہ اگر امام علی علیہ السلام دروازے پہ آ جائیں، اور امام علی علیہ السلام تو اصلاً بیعت کے قائل نہیں ہیں جناب ابو بکر کے، کہ اہل سنت کے بعض علماء فرماتے ہیں، اور موجود ہے تاریخی کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں، کہ 6 مہینے بعد اگر بیعت کیے تو کس انداز میں بیعت کی یہ بھی تو بتائیں آپ اپنی عوام کو، کہ امام علی علیہ السلام نے کس کراہیت کے ساتھ بیعت کی ہے. یہ کوئی نہیں بتاتا، صرف کہتے ہیں ہاں مثلا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بھائی امام علی علیہ السلام نے تو خلفاء کے ساتھ اپنی فائل، اپنا احتجاج کلوز کر لیا، سٹوری اینڈ ہو گئی، وہ انہوں نے صلح کر لی اور ماجرا تمام ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ 6 مہینے بعد امام علی نے بیعت کر لی. یہاں پر امام علی نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کیس کو ریزالو کر دیا، معاملہ ختم. تو پھر کیوں آج شیعہ اس سٹوری کو دوبارہ اس کا احیاء کرنا چاہتے ہیں؟ اس وجہ سے کیونکہ امام علی علیہ السلام نے جناب ابو بکر کے ہاتھ پر جو بیعت کی تھی وہ کراہیت کے ساتھ بیعت کی تھی، شوق کے ساتھ بیعت نہیں کی تھی. اب یہ پورا ماجرا میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، میرا ٹاپک کچھ اور ہے یہاں پر. امام علی علیہ السلام اس وجہ سے نہیں آئے کیونکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو یہ خطرہ موجود تھا، اور امام علی کو بھی یہ پتا تھا کہ اگر اس پورے ماجرا میں کیونکہ اگر امام علی نے بیعت نہیں کی تو یہاں پر پہلے سے خلیفہ اول اور دوم نے دھمکی دی ہوئی تھی کہ ہم علی کی گردن کو اڑا دیں گے، وی ول کل علی ابن ابی طالب. سوال، اگر امام علی علیہ السلام کو قتل کر دیا جاتا، اگر حضرت زہرا سامنے نہیں آتی اور امام علی کو قتل کیا جاتا تو کیا ہوتا؟ نسل امامت منقطع ہو جاتی. کیوں؟ کیونکہ بعد میں امام حسن اور امام حسین کو بھی نہیں بچنا تھا. بات ساری یہاں ہو رہی ہے کیونکہ نسل امامت
12 گانہ امامت یہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے چلنی ہے، اور اگر امام علی علیہ السلام کو قتل کیا جائے، شہید کیا جائے، پھر بعد میں حسنین علیہ السلام کو شہید کیا جائے، تو میں نسل امامت منقطع ہو جائے گی۔ اس وجہ سے حضرت زہرا، یہ ایک وجہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سامنے آئی، اور وہ دردناک مصائب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو فیس کرنا پڑے۔ اور میں نے کہا تھا ایک دفعہ ہجوم نہیں ہوا، 2 یا 3 مرتبہ یہ صحابہ کرام آئے حضرت زہرا کے در پر اور دھمکی دی کہ اگر علی کو باہر نہیں نکالا تو ہم گھر جلا دیں گے۔ یہ موجود ہے، اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، نہیں بتاتے اپنی عوام کو۔ اگر اہل سنت کی کتابوں سے کسی کو واقعاً جستجو کرنی ہے تو میں آپ کو ایڈریس دیتا ہوں، آپ جائیں مفتی فضل ہمدرد کے پاس۔ مفتی فضل ہمدرد صاحب آج کل مصروف ہیں الحمدللہ، وہ اہل سنت کی کتابوں سے بتا رہے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا اہل سنت کی کتابوں سے۔ یہ ہجوم کا ماجرا پیش آتا ہے۔ خوب، اب ہجوم کے بعد کیا ہوا؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ زخمی ہے، پہلو زخمی ہے، پہلو شکستہ ہے، ہاتھ سویلڈ ہیں، ہاتھ زخمی ہے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اس زخمی حالت میں بھی ایکٹیو ہے، اس زخمی حالت میں بھی اپنی حجت کو تمام کرنے میں مصروف ہے۔ مختلف بہانوں سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے خلیفہ اول کو، خلیفہ دوم کو اپنی نارضایتی کا اعلان کیا مختلف بہانوں سے۔ مثلا کبھی زنان اصحاب کی بیویاں آتی تھیں، عورتیں آتی تھیں حضرت زہرا کی عیادت کے لیے، وہاں پر حضرت زہرا خطبہ فرماتی، اس خطبے میں اپنی نارضایتی کا اعلان فرماتی۔ اور یہ ماجرا کئی دفعہ اسی طرح پہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا گریہ کرنا مدینہ کے اندر، وہ گریہ خود ایک احتجاج تھا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں شیعہ گریہ کرتے ہیں؟ اس وجہ شیعوں کا گریہ یعنی احتجاج، اس وجہ سے شیعہ گریہ کرتے ہیں کہ یہ احتجاج ہے۔ گریہ پولیٹیکل احتجاج کا نام ہے، غاصبین کے خلاف، ہر زمانے کے شیطان کے خلاف، ہر زمانے کے طاغوت کے خلاف گریہ اس احتجاج کا نام ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے مسلسل گریہ میں مشغول تھے، یہاں تک کہ ان کے لیے بیت الاحزان امام علی کو بنانا پڑا، کیونکہ خلفاء احتجاج کر رہے تھے کہ یہ حضرت زہرا کا گریہ جو ہے ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے۔ حضرت زہرا کا گریہ آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے؟ آپ یہ بھی تو پوچھو کہ کیوں حضرت زہرا گریہ کر رہی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے ایک تو حضرت زہرا کیوں گریہ کر رہی ہیں، اینڈ دین یو آر سیئنگ کہ یہ ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ دختر رسول کے بارے میں ایسی بات ہے۔ میں اہل سنت کی عوام کو دعوت دوں گا کہ بھائی پلیز چیک یور ہسٹری، آپ کو غلط ہسٹری بتائی گئی ہے۔ اب اس ویڈیو کے سیکنڈ سیکشن پہ آتا ہوں۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں ایک خلاصہ پیش کیا کہ یہ ایونٹس پیش آئے۔ اب ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ماجرا کے اندر 28 صفر کے بعد سے لے کر شہادت تک اس میں ہمارے لیے کون سا تربیتی پیغام ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس ماجرا سے اور اہل البیت علیہ السلام کے تمام مصائب سے، یا یوں کہوں پوری زندگی سے، چاہے اس زندگی میں خوشی کے لمحات ہو اہل البیت کے، چاہے مصائب کے لمحات ہو، تمام لمحات کے اندر ہمارے لیے درس ہے، وے آف لائف ہے یعنی سیرت ہے، اور تربیت ہے۔ اگر ہم یہ 3 چیزیں نہیں لیں گے نا تو پھر اہل البیت کے ساتھ ہمارا وہ حقیقی کنیکشن ایجاد نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہم یہاں پر یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب اس چیز کو دیکھنے کے لیے وہ تربیتی پیغام کیا ہے ہمارے لیے، میں آپ کے سامنے ایک آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ایک چیز کو امیجن کریں۔ آپ اوکے، فرض کریں یہ پوری سٹوری حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی، جس میں انہوں نے فدق کے حوالے سے احتجاج کیا، امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہر صحابی کے گھر پہ دستک دی اور سب کچھ، یہ پوری سٹوری
ایسے زمانے میں پیش آ رہی ہے جس زمانے میں سوشل میڈیا موجود ہے. یعنی حضرت زہرا، امام علی اور اصحاب کرام، یہ سارے کے سارے جو ہستیاں ہیں، اس وقت 2023 میں یہ ماجرا اور یہ سٹوری اور یہ قصہ پیش آ رہا ہے. یعنی اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں دسمبر 2023، اس وقت حضرت زہرا موجود ہے. ہم ایسے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں حضرت زہرا کو، امام علی کو. ہم جو کہ مسلمان ہیں، ہم جو کہ فار ایگزامپل اگر ہم اپنے آپ کو اس زمانے میں پیش کر لیں، یا یوں کہوں اس زمانے کو یہاں پر لے کے آئیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. فرض کریں رسول خدا کی رحلت اس وقت ہمارے سامنے ہوئی ہے. حضرت زہرا کا یہ پورا ماجرا میں نے ابھی آپ کے سامنے جو پیش کیا، ہماری فزیکل آنکھوں کے سامنے پیش آ رہا ہے. اوکے؟ اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں سوشل میڈیا موجود ہے، ٹیکنالوجی موجود ہے، موبائل موجود ہے، لیپ ٹاپ، کیمرہ، ٹیلی ویژن، ریئل ٹائم لائیو پوڈ کاسٹ ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. مجھے بتائیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کیسے اقدام کرتی؟ کوشچن. کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ بھائی میں اس وقت ایسے سچویشن میں ہوں کہ ایک طرف باطل ہے، دوسری طرف حق ہے. حق وہ ہے جو نبی اکرم نے بیان فرمایا گدیر میں. یہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اگر 2023 میں یہ سارا ماجرا پیش آ رہا ہوتا تو اپنے احتجاجات کو، اپنے پروٹیسٹ کو کیسے انجام دے رہی ہوتی؟ یس، وہ مسجد میں جاتی، خلیفہ اول کے سامنے خطبہ دیتی، فدق کے اوپر احتجاج کرتی، گریا کرتی، ساتھ ساتھ اور کیا کرتی؟ کیا یہاں پر وہ مسلمان جو حضرت زہرا کے زمانے میں زندگی گزارے اس سوشل میڈیا کے زمانے میں، کیا حضرت زہرا کا حکم نہیں ہوتا کہ بھائی حق کا ساتھ دو، کم آن سوشل میڈیا، باہر نکلو، روڈ پہ نکلو، سوشل میڈیا کو استعمال کرو؟ کیوں؟ کیونکہ تم اپنے زمانے کے باطل کے خلاف تمہیں کھڑا ہونا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہمیں یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ آئی ایم یور رول ماڈل، میں تمہارے لیے اسوہ ہوں، تمام مرد اور خواتین کے لیے، کہ اگر تمہارے زمانے میں باطل حاکم ہو جائے تو تمہیں اپنی آواز کیسے بلند کرنی ہے. میں تمہیں یہ سکھانے آئی ہوں. میں اس وجہ سے ان مصائب کو تحمل کر رہی ہوں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ تمہیں ایک کام کرنا ہے. ایک تو آپ اپنے زمانے کے دشمن کو پہچانو، کیونکہ دشمن باطل کا نمائندہ ہے، شیطان اور ابلیس کا نمائندہ ہے. اب یہ جو دشمن 2023 میں، 2020 میں، 2050 میں، 2030 میں باطل کا نمائندہ ہے، تو آپ کو کیا کرنا؟ حضرت زہرا کیا فرما رہی ہیں؟ 2 کام کرو، صرف 2 کام: حق شناسی، باطل شناسی. That's it. As simple as that. حق کو پہچانو، تمہارے زمانے میں حق کا نمائندہ کون ہے. سیکنڈ، تمہارے زمانے میں باطل کون ہے، باطل کو نمائندہ کون ہے. دوسرا کام، حق کی پیروکار کون ہے، حق کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، حق کیسا سوچتا ہے. اوکے، حق کیسا سوچتا ہے، کس پرسپیکٹو سے سوچتا ہے حق، کس پرسپیکٹو سے سوچتا ہے باطل، اور باطل کو نمائندے کیسے سوچتے ہیں. پھر حق کے لیے آواز کیسے بلند کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی. حضرت زہرا فرما رہی ہیں. پھر حضرت زہرا اور کیا فرما رہی ہیں؟ ابھی انٹرسٹنگ بات یہاں پر یہ ہے. اوکے، میں تمام مرد اور خواتین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس پورشن کو اس وقت غور سے سنیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اگر ہم واقعاً چاہتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ان 75 یا 95 ڈیز کے اقدامات کو سمجھنے کی اگر ہم کوشش کرنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے نزدیک واٹ از دین، واٹ از ریلیجن. دین کیا ہے حضرت زہرا کے نزدیک؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا دین کے بارے میں کیا سوچتی ہیں؟ دین کیوں آیا ہے؟ دین اسلام کا ہدف کیا ہے؟ یہ ہمیں حضرت زہرا سے پوچھنا ہوگا. کیسے پوچھیں؟ اے حضرت زہرا آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک دین کیا ہے. فرمائیں گی میں آپ کو بتاتی ہوں.
میرا خطبہ فدقیہ پڑھو، خطبہ فدقیہ پڑھو، اس میں نے پورا نظام دین بتا دیا ہے. میں نے اس میں بتایا کہ دین کا ہدف کیا ہے، انسان کا ہدف کیا ہے، اور ان دی اینڈ انسان کو کہاں پہنچنا ہے، اور یہ دین انسان کو کہاں پہنچانے آیا ہے. یہ میں نے اس خطبہ فدقیہ میں بتا دیا ہے. یہ پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ، اگر ہم خلاصے کے طور پر پیش کرنا چاہیں کہ حضرت زہرا کے نزدیک دین کیا ہے، دین اسلام کیا ہے، تو وہ فرماتی ہیں کہ دین کا اصل کام یہ ہے، پریکٹیکل گراؤنڈز میں آپ کو بتا رہا ہوں حضرت زہرا کے اس خطبے کے خلاصے کے طور پر، کہ دین کا کام یہ ہے کہ دنیا کو مینج کرے. That's it. دین آیا ہے دنیا کی انجینئرنگ کرنے کے لیے، دنیا کی مینجمنٹ کے لیے، تمام شعبوں کے اندر، تمام ایسپیکٹس کے اندر. کیا مطلب تمام ایسپیکٹس کے اندر؟ اکنامکس کے اندر، پالیٹکس کے اندر، اور سوسائٹی کے اندر، فیملی کے اندر، انڈیویجول اعتبار سے، تعلیم و تربیت کے نظام کے، آپ کا اسکول سسٹم کیسا ہونا چاہیے. حضرت زہرا فرماتی ہے خطبہ فدقیہ پڑھو، میں آپ کو بتاتی ہوں. اسی طرح فائنانس کے اندر اور تمام سپورٹس کے اندر، ہر چیز کے اندر دین کا دخل ہے، اور دین بتائے گا کہ آپ کو اپنے سپورٹس کے سسٹم کو کیسے مینج کرنا ہے، آپ کو اپنے کالج اور یونیورسٹی کے سسٹم کو کیسے مینج کرنا ہے. دین بتائے گا کہ کالج اینڈ یونیورسٹیز اینڈ اسکول سسٹمز کے اندر کیا کو ایڈوکیشن ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. کون بتائے گا؟ دین بتائے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. دین بتائے گا کہ سنیما کے اندر جو فلمیں بنتی ہیں، ڈرامے بنتے ہیں، وہ کیسے ہونے چاہیے. دین بتائے گا کہ مثلا آپ کا اور میرا اکنامیکل سسٹم کیسا ہونا چاہیے. یہ سب کچھ خطبہ فدقیہ سے قابل استنباط اور استخراج ہے. سوری، لفظ بہت میں نے مشکل استعمال کیا. یہ سب ڈیرائیو کیا جا سکتا ہے خطبہ فدقیہ سے. اوکے، یہ ایک پوائنٹ. تو حضرت زہرا کے نزدیک کیا ہو گیا، دین کیا ہے. اب ہمارے نزدیک دین کیا تھا؟ ہمارے نزدیک تو دین بس مجلسیں برپا کرنی ہے، نیازوں کو ارینج کرنا ہے، اور اس کے گھر میں جا کر فلاں مراسم کو انجام دینا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور دین اسی انڈیویجولزم کے اندر تمام ہو جاتا ہے. جبکہ حضرت زہرا فرماتی نو 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 نہیں، دین تمام ایسپیکٹس کے لیے آیا ہے. تم مجلس برپا کر دو امام، میرے بیٹے امام حسین کے لیے، خوب، اسی مجلس کے ذریعے لوگوں کی اقتصادی مشکلات حل ہونی چاہیے، لوگوں کی پولیٹیکل مشکلات، لوگوں کے جو حقوق پائمال ہو رہے ہر زمانے میں، وہ ان کے حقوق دوبارہ ملنے چاہیے انہیں، اسی دین، اسی مجلس کے ذریعے. تھرڈ پوائنٹ، اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فرما رہی ہے کہ دین تو مینج کرے گا سوسائٹی کو، اب ہر مینجمنٹ کو ایک مینیجر تو چاہیے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ مینیجر کون ہوگا، وہ مینج کرنے والا کون ہوگا، جو سب سے ٹاپ پر بیٹھا ہوگا اور یہ سوسائٹی کے تمام مسائل کو حل کرے گا، سولوشنز دے گا. وہ سولوشنز جو الہی اینڈ ہولی سولوشنز ہیں، فقط مٹیریلسٹک سولوشنز نہیں ہیں، ہولی سولوشنز ہیں. وہ کون ہوگا؟ وہ ہوتا ہے امام معصوم، ایک ایسا مرد جو کہ الہی مرد ہے، رجل الہی، مرد الہی. اس مرد الہی کے لیے لازم ہے کہ وہ اگر اس ٹاپ اتھارٹی پہ پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو حتماً معصوم ہونا ہوگا. معصوم یعنی عصمت پر فائز، یعنی ہر خطا سے محفوظ، ہر خطا سے محفوظ. وہ حدیث آپ نے نہیں سنی، حدیث ثقلین، کہ میں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ہاں دو گران قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل البیت. اگر تم نے ان دونوں سے تمسک اختیار نہیں کیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے احتجاجات ہمیں یہ نہیں بتا رہے کہ بھائی تم لوگ گمراہ ہونے کی طرف جا رہے ہو، یو آر آن دا پاتھ آف ڈیویشن،
کہ تم اہل البیت کو چھوڑ رہے ہو. قرآن اپنا لیا, حسبنا کتاب اللہ, اہل البیت کو چھوڑ دیا تم نے, اہل البیت کی حکومت کے تم اب قائل نہیں ہو, جبکہ رسول خدا نے غدیر میں یہی تو فرمایا تھا کہ امام علی حق کے حکومت رکھتے ہیں. بس اچھا, ایک اور میں آپ کو بریکٹ میں ایک بریکٹ اوپن کرتا ہوں یہاں سے, اور پھر یہاں سے بریکٹ میں کلوز کر دوں گا, ٹھیک ہے. وہ یہ کہ یہ امام معصوم جو کہ مرد الہی ہے, یہ جو خلافت اور امامت کی سیٹ پہ بیٹھے گا, اس کی ایک کوالٹی کیا ہے؟ اس کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ انسان کامل ہے. اس کے اندر وہ تمام الہی اور اسپرچول خصوصیات ہیں جو ایک انسان کے اندر خداوند نے متعال نے کہا ہے کہ ہر انسان کے اندر یہ ہونی چاہیے. اب وہ انسان جس کے وجود کے اندر اس قدر کیپیسٹی ہو کہ اس کے اندر یہ ساری خصوصیات آ جائیں, اس کو امام معصوم کہا جاتا ہے, اس کو انسان کامل کہا جاتا ہے. اوکے, وہ انسان کامل جو دنیا کی حقیقت, دنیا کی ظاہری حقیقت, جسمانی حقیقت, دنیا کی باطنی حقیقت کو بھی جانتا ہو. یہ انسان کامل فقط دنیا نہیں بلکہ عالم برزخ کی بھی باطنی ترین حقائق کو جانتا ہو. اسی طرح آخرت, عالم آخرت کی نسبت بھی اس کا پورا ایکسس ہو. یہ ساری حقیقتیں اس کے وجود میں موجود ہیں. یہ ہوتا ہے امام معصوم, اس کو حق کے حکومت حاصل ہے, یہ انسان کبھی بھی خطا نہیں کر سکتا. سوال, کیا جناب ابو بکر کے اندر یہ خصوصیات تھیں؟ کیا جناب عمر کے اندر یہ خصوصیات تھیں؟ جب یہ خصوصیات ہمارے اہل سنت کے علماء کو نہیں ملتی ہیں تو پھر آیات قرآنی کی توجیہ کرنے لگتے ہیں کہ یاد ہے تمہیں وہ آیت جس میں خدا نے فرمایا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب ماجرہ لیلۃ المبیت کے بعد اس غار میں انہوں نے پناہ لی تو وہ جناب ابو بکر کو ساتھ لے گئے, اور وہاں پر لا تحزن ان اللہ معنا کی فضیلت کی آیت کی فضیلت جناب ابو بکر کے حق میں نازل ہوئی. انفارچونیٹلی یہ ہمارے اہل سنت کے علماء ان تعویلات میں لگے ہوئے تاکہ جناب ابو بکر کی خلافت کو ثابت کر سکیں. کم آن. اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ دیکھ رہی ہیں کہ اس مسند خلافت پر ایک غیر رجل الہی, یعنی یا یوں کہوں ایک ایسا انسان حاکم ہے جو کہ الہی نہیں ہے, جس کے اندر وہ خصوصیات موجود نہیں ہیں. اب یہاں پر پھر حضرت زہرا کے پاس چارہ نہیں ہے, پروٹیسٹ کے علاوہ she doesn't have any choice. اسی وجہ سے وہ میدان میں آتی ہیں, حضرت امیر المؤمنین ان کو مرکب پر سوار کرتے ہیں, ایک ایک صحابی کے گھر پر دستک دیتے ہیں کہ بھائی غدیر میں نہیں سنا تھا تم نے امام علی کو, علی ابن ابی طالب کو. سوال, کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے شوہر کے لیے یہ سارے اقدامات کری؟ نہیں. حضرت زہرا کے لیے امام علی فقط شوہر نہیں ہے بلکہ ولی الہی ہے, امام معصوم ہے. حضرت زہرا امام علی کی امامت کی قائل ہیں, اس وجہ سے اس قدر مصروف اور مشغول اور ایکٹیو اور پروٹیسٹ میں مشغول ہیں. نتیجہ, اس سیکنڈ سیکشن کا میں نتیجہ لوں گا, وہ کیا؟ حق اور باطل. ماجرا پورا حق اور باطل کا ہے. اگر حق اور باطل کا مسئلہ نہیں ہوتا تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو شاید ضرورت نہیں پڑتی آنے کی. مسئلہ حق اور باطل کا ہے, نہ فقط دو گورنمنٹل پوسٹ کا ہے کہ اس نے اس سے سیٹ چھین لی جس طرح دنیا میں ہوتا ہے ڈیموکریسیز کے اندر. اوکے, کہ مجھے کم ووٹ ملے تو یا مثلا ووٹ میں دھاندلی ہو گئی اور یہ ہو گئے وہ. نہیں, یہ معاملہ نہیں ہے. یہاں پر حق اور باطل کا معاملہ ہے. آج کی جو خاتون ہے, اب یہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, سب سے ڈسکس کرنا چاہوں گا خصوصاً خواتین کے ساتھ. اب آج کے زمانے میں اگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہوتی تو وہ کن کن چیزوں کے اوپر ان کی نظر ہوتی, وہ باطل کو کہاں کہاں ڈھونڈ رہی ہوتی. میں آپ کو کھلی مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے واضح ہو جائے. کوئی یہ نہ کہے کہ آغا صاحب تو کلی باتیں کر رہے ہیں اور مبہم باتیں کر رہے ہیں. کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو یہ نظر نہیں آتا کہ آج 21ویں صدی میں ایک اہم ترین مسئلہ فیمنزم کا مسئلہ ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم جنس پرستی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے,
کہ جس کے بہانے یعنی وومن رائٹس کے بہانے، عورتوں کے اور حقوق النسواں کے بہانے ہم جنس گرائی کو، ہم جنس بازی کو، ایل جی بی ٹی کیو کو، یا یوں کہو ایل جی بی ٹی کیو پلس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا حضرت زہرا اس کے خلاف اقدام نہیں کرتی؟ اگر آپ تصور کریں آپ کی سوسائٹی میں جو کہ مثلا پاکستان پاک سرزمین، پاک اور مطہر، اسپرچولی پاک، فزیکلی پاک سرزمین، نہ فزیکل بیماریاں ہیں نہ روحی بیماریاں ہیں، ایسی سرزمین ہے جسے علامہ اقبال نے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جو خواب دیکھا تھا اس سرزمین کے لیے. اس سرزمین میں اب ایل جی بی ٹی کو پروموٹ اگر کوئی کر رہا ہے، مجھے نہیں پتا کون کر رہا ہے لیکن ہو رہا ہے، نظر آتا ہے، اوکے، پتہ چل جاتا ہے. سوشل میڈیا اگر انسان تھوڑا سا دیکھے 2-3 منٹ پتہ چل جاتا ہے کہ ایل جی بی ٹی کے لوگ بالآخر قائل ہو رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر. اوکے، اب فرض کریں اگر یہ پورے معاشرے کو یہ فیمنزم اور ایل جی بی ٹی، فیمنزم فقط عورتوں کے حقوق کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کے حقوق اللہ سبحانہ و تعالی نے شریعت اسلام کے ذریعے پہلے ہی فراہم کر دی ہیں کہ یہ خواتین جو کہ فیمنزم اور عورتوں کے حقوق اور میرا جسم اور میری مرضی کے شعار اینڈ سلوگنز لگا دیے ہیں، ظاہراً انہوں نے نہ قرآن پڑھا ہے نہ احادیث پڑھی ہے، یا تو یہ جہالت میں کر رہے ہیں یا جان بوجھ کر رہے ہیں، نہیں معلوم مجھے، لیکن کر رہے ہیں، نظر آتا ہے. اسی فیمنزم کے بہانے آپ دیکھیں گے مرد کی شادی کو پروموٹ کر رہے ہیں، عورت کی شادی کو پروموٹ کر رہے ہیں. وہی چیز جو اس وقت ویسٹ میں ہو چکی ہے. میں آپ کو ایک ایسی سوسائٹی بتاؤں، یعنی ویسٹرن سوسائٹی جہاں پر مرد اور عورت یعنی ایل جی بی ٹی کیو پلس کا رواج بہت بھرپور انداز میں ہو چکا ہے. نتیجہ دیکھ لیں وہاں پر کیا ہوا ہے. فیملی سسٹم تباہ ہے. دوسری طرف سے زنا کے کلچر کی وجہ، زنا کے رواج کی وجہ سے آپ دیکھیں 70% سے زیادہ بچوں کو نہیں معلوم کہ میرا والد کون ہے، میرا باپ کون ہے. یہ چیز اگر پاکستان میں ہو جائے، اگر کوئی آپ کو بتائے کہ یہ ہو رہا ہے اس وقت ہمارے ملک میں، تو کیا حضرت زہرا کی فالوور بننے کے اعتبار سے، پیروکار بننے کے اعتبار سے، کیا آپ کو سوشل میڈیا پہ کم از کم سوشل میڈیا پہ آواز نہیں اٹھانی چاہیے؟ اٹھانی چاہیے. حضرت زہرا ہوتی تو کیا کرتی؟ حضرت زہرا نہیں کہتی آپ کو اور مجھے کہ بھائی یہ تو وہی ماجرا ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا، تم کیوں نہیں بولتے ہو؟ تم فقط نیاز بانٹنے میں لگے ہو، سبیلے بنانے میں لگے ہو. کم آن، اسپیک آؤٹ. دوسری طرف سے ایک تو یہ ماجرا، دوسری طرف سے آپ دیکھیں فلسطین کا ماجرا. کیا فلسطین کے اندر جہاں پر 5,000 سے زیادہ، اب تو شاید 10,000 سے زیادہ بچوں کا قتل ہو چکا ہے، کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو کہ مظلوم کی پناہ گاہ ہیں، آج اگر ہوتی تو مظلوم کے لیے آواز نہیں اٹھاتی؟ ہماری خواتین آج کہاں پر ہیں؟ میں نہیں کہتا ہوں ان خواتین کو، الحمدللہ خواتین نے کیا ہے پاکستان میں، دوسرے ممالک میں خواتین نے بھرپور احتجاجات انجام دیے، لیکن میں میجورٹی آف دا خواتین کی بات کر رہا ہوں، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. وہ کیوں انڈیفرنٹ ہیں اس مسئلے کی نسبت؟ کیا فلسطین کا تعلق آپ سے نہیں ہے؟ بالکل آپ سے ہے، قطعاً. یعنی فلسطین کا مسئلہ دنیا کے اندر اس روئے زمین پر ایک پیر و زن، مرد و زن، جوان، نوجوان، بچے سے مربوط ہے، سب سے مربوط ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں دنیا میں اس قدر پروٹیسٹ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ انسانی وجدان یہاں پر بیدار ہوا ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ یہی فرما رہے کہ بھائی ویک اپ، سٹینڈ اپ، ٹاک. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کیوں بعض لوگ فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھاتے؟ کیوں اکثر لوگ 90% آف دا خواتین، خصوصاً وہ خواتین جو حضرت زہرا کی پیروکار ہیں، اہل تشیع کی خواتین، کیوں فیمنزم اور ایل جی بی ٹی کے حوالے سے اور ہم جنس پرستی کے رواج کے حوالے سے آواز نہیں اٹھاتی؟ کیوں نہیں اٹھاتی ہیں؟ کیونکہ ان تمام ایشوز کو
ہماری خواتین حق اور باطل کی نگاہ سے نہیں دیکھتی. اگر حضرت زہرا آج ہوتی تو وہ ان تمام ایشوز کو حق اور باطل کی نگاہ سے دیکھتی. لیکن ہماری خواتین انفارچونیٹ نہیں. وہ نہیں دیکھتی کہ یہ فیمنزم، LGBTQ، عورت مارچ، یہ باطل کا ایک چین ہے، یہ باطل کی ایک نمائندہ ہے. دوسری طرف سے فلسطین کا مسئلہ، یہ بھی حق اور باطل کا مسئلہ ہے، اور ہزاروں ایشوز ہیں. ڈراموں کے اندر پاکستانی ڈرامے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، طلاقوں کا رواج پاکستانی ڈراموں میں، پاک سرزمین کے ڈراموں میں طلاقوں کا رواج. اوکے، علامہ اقبال کی سرزمین کے ڈراموں میں ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس کا رواج. قائد اعظم محمد علی جناح کی سرزمین کے ڈراموں میں بہت عجیب انداز میں LGBTQ کا اور ٹرانسجنڈر ہونے کا رواج. خوب، اگر ہماری خواتین ان مسائل کو حق اور باطل کی نگاہ سے دیکھیں تو یقیناً وہ آواز اٹھائیں گی. کیوں ابھی آواز نہیں اٹھاتی؟ کیوں سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں، اب خواتین کو دیکھ لیں واٹس ایپ پہ کیا ان کی مشغولیات ہیں، حدیثیں فارورڈ کرنا، کوٹس فارورڈ کرنا، مجالس کی چھوٹی چھوٹی کلپس کو فارورڈ کرنا. اوکے، جو اصلاً وہ مجالس کی کلپس جہاں پر حق اور باطل کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے، جس میں فقط فضائل اور مصائب ہیں، یا کوئی معجزہ جس کو نقل کیا گیا ہے، یا خیبر کے فضائل ہیں، یا خندق کے فضائل ہیں. بھائی خیبر و خندق، اگر امام علی آج ہوتے تو امام علی آج کے خیبر و خندق کو ڈھونڈ رہے ہوتے. وہ خیبر و خندق جہاں سے دشمن فیمنزم کو رواج دے رہا ہے، جہاں سے دشمن LGBTQ کو رواج دے رہا ہے. اور بہت ہی تأسف کی بات ہے کہ بعض اہل تشیع اور بعض اہل تسنن کے اسکالرز، یا یوں کہوں سو کال اسکالرز، بھی ہم جنس پرستی کا رواج دینے میں مشغول ہیں. نام نہیں لیتا میں، لیکن مشغول ہیں. انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو بناؤں گا اس حوالے سے خصوصاً. لہٰذا میں زیادہ معذرت، ویڈیو لمبی ہو گئی، لیکن یہ بات کرنا مہم تھی کہ ہم ایام فاطمیہ ہر سال گزرتے ہیں، لیکن ہم ایام فاطمیہ سے اس فاطمی مائنڈ سیٹ کو، فاطمی وے آف تھاٹ کو، فاطمی سوچنے کا انداز کو ہم نہیں لیتے. وہ فاطمی وے آف تھاٹ جو حق اور باطل کے فریم ورک میں ہر چیز کو انالیسس کر رہا ہے، یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چل سکیں. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کہ ان فرامین پر، ان سیرتوں پر عمل کر سکیں کہ جن کی خاطر انہوں نے ان عظیم مصائب کو تحمل کیا، جھیلے، برداشت کیا، لوگوں کی باتیں سنی، تماچے کھائے، پہلو شکستہ کیا اپنا. اور انشاءاللہ خدا ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.